अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। ये आज का पौधा कल का दरख्त है। दरख्त इंसान के लिए एक कुदरत का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये न सिर्फ ये कि फ़ज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार को बढ़ाते हैं और सेहतमंद करते हैं फ़ज़ा को, बल्कि इंसानों के लिए साए का ज़रिया भी होते हैं, माहौल को ठंडा रखते हैं। और इसके साथ साथ जो जानवर हैं, चरिंद परिंद, उनके लिए भी ये एक खूबसूरत आमाजगाह हो सकते हैं। मगर ये कुदरत की नेमत का अगर बुरी नीयत से इस्तेमाल किया जाए तो फिर यकीनी तौर पे वो इंसानों के लिए काबिल एतराज़ होती है। अब बज़ाहिर ये इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने खूबसूरत एक ग्रीन एरिया है जिसमें बहुत खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं, मगर आपको ये बताते चलें कि बज़ाहिर जिन इंसानों को साया देने के लिए ये दरख्त लगाए गए हैं, उन इंसानों से उनके एहतजाज के हक़ का साया छीनने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे सामने ही नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है और यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर गुज़श्ता तकरीबन 20-25 साल से यहाँ पे लोग इस मैदान में आकर एहतजाज करते रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े क्राउड और रैलीज़ यहाँ पे मुनक्कद होती रही हैं। अब यहाँ पे चंद मीटर के फासले पर तकरीबन 150 के करीब दरख्त लगा दिए गए हैं और जब ये दरख्त जो तकरीबन 1-2 साल में बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे इंसानोन के लिए एहतजाज करने की कोई जगह नहीं रहेगी। और एहतजाज करना एक जमहूरी हक़ है। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ आज़ादी राय से है, आज़ादी इजहार राय से है। इस्लामाबाद के अंदर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने की ये एक वाहिद जगह थी जहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़दूर यूनियन के लोग, पिसे हुए लोग, लापता अफराद के लवाहिकीन, नाइंसाफ़ियों के शिकार लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने आके एहतजाज करते थे। मगर यहाँ पे किसी चालाक आदमी ने, किसी सियाने बाबू ने या किसी खुफिया सोच के हामिल उस शख्स ने दरख्त लगाने का मशवरा दिया जो शायद नहीं चाहता था कि यहाँ पे एहतजाज हो। ना एहतजाज होगा, ना पुलिस की ड्यूटियाँ लगेंगी, ना खुफिया वालों की दौड़ें लगेंगी, ना कोई हंगामा होगा। और एहतजाज अगर होगा तो मजबूरन इस मैदान के साथ इस सड़क के ऊपर होगा, और जब सड़क के ऊपर होगा तो सड़क खुलवाने के लिए फौरी कार्रवाई कानून के मुताबिक हो जाएगी। तो ये मैदान जो एहतजाज के लिए पिछले 20-25 साल से रवायती तौर पे मुख्तस था, अब इस मैदान में इतने करीब करीब दरख्त लगाने का मकसद बज़ाहिर ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो एहतजाज करने वाले हैं उनको साए के नीचे बिठा के वो सुकून से एहतजाज करें, क्योंकि शायद वो अब ये कहें कि पहले धूप में एहतजाज करते थे अब साए में करें। मगर जितने फ़ासले पे ये दरख्त लगाए गए हैं ये साया देने की कोशिश नहीं है, ये उनको एहतजाज करने के हक़ से महरूम करने की कोशिश है। ये जब पौधे दरख्त बन जाएंगे तो यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं कर सकेगा। मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जमहूरियत के हवाले से जो सोच है, जो उनकी साख है, वो तो बहुत पहले ही बेनकाब हो चुकी है। जो अल्फाज, जो ज़ुबान पार्लियामेंट के हवाले से इस्तेमाल की जाती है और इमरान ख़ान भी जिस तरीके से तंज़न जमहूरियत का नाम लेते हैं, उससे वाज़ेह है कि ये हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के शहरियों से एहतजाज करने का हक़ छीन रही है। और न सिर्फ हक़ छीन रही है बल्कि इस्लामाबाद जैसे वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज करने की जगहें भी छीनी जा रही हैं। यहाँ पे लोग आके पूरे पाकिस्तान से जो महरूम और पिसे हुए तबके हैं वो यहाँ पे आके कई लोगों ने खेमे लगाए हुए हैं और अभी भी कुछ खेमे मौजूद हैं। जब यहाँ पे ये दरख्त बनेंगे तो अच्छा है, इस्लामाबाद तो खूबसूरत हो जाएगा, मगर जो बदसूरती इस्लामाबाद के बाबू और इस्लामाबाद के हुक्मरान आम आवाम से एहतजाज का हक़ छीन कर अपने चेहरे पर लाएंगे वो भी वाज़ेह हो जाएगी। ये एक बहुत ही हैरानी की बात है कि किस बाबू को, किस शख्स को, किस साजिशी को ये ख्याल आया कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने लोगों के एहतजाज करने की जगह पर इतनी बड़ी तादाद में दरख्त लगा दिए जाएं कि उनसे एहतजाज करने का ये हक़ भी छीन लिया जाए। आइए हम कोशिश करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करने की कि वो हुकूमत के इस अमल को कैसे देखते हैं। क्या ये वो बिलियन ट्री
سونامی ہے عمران خان کی حکومت کا، جو پہلے ہی پرانے پاکستان کو بہا کے لے گیا ہے اور پیچھے نئے پاکستان کا ملبہ بچا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پاکستانی کی فریاد ہے، غلام قادر خان، جو پریس کلب کے سامنے اس وقت بھی جو خالی جگہ ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے کئی ہزار خیمہ لگایا تھا دھرنے کے لیے، یاد ہے؟ اب لوگوں کو احتجاج کے روکنے کا ان کا ذریعہ ہے کہ خیمہ بھی نہیں لگاؤ۔ اب یہ اس بارش میں یہ سامنے جو بیٹھے ہیں ان کے جڑوے دو بچے ہیں، دونوں کے 6 مہینے کے۔ اتنی بڑا مچھر ہے خدا کی قسم۔ یہ ادھر رہتے ہیں، ادھر پڑے ہیں، ان کے 2 قتل ہیں، گھر قبضے ہے، زمین قبضے ہے، یہ گھر کو نہیں جا سکتے۔ 3 سال ہو گئے اس کو، 3.5 سال ہو گئے، 3 سال والے پڑے، ان سے الٹا حقوق چھین لیے کہ یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ ابھی درخت لگا دیے ہیں اس لیے کہ اگر درخت کو نقصان پہنچے گا تو ان کے ذمہ، چلو بھائی ان کو اٹھاؤ، یہ درخت خراب کر دیا۔ حالانکہ خراب کرنے والے کون آئیں گے؟ جو جھاڑی والے آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑا جلوس آئے گا، وہ آن کے اس کو تباہ کر دے گا، ختم ہو جائے گا، یہ درخت ایک ہی نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے سارے ذرا آواز نکالو نا، جو ہمارا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی وزیر مشیر، کوئی ادھر ووٹیں کے لیے تو گلی کوچے میں گھومتے ہیں نا۔ کوئی عمران خان کا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، نیک صالح انسان نہیں ہے جو آ کے ہماری فریاد سنے، اور اگر ہم حقدار ہیں تو ہمیں حق دلائے۔ اگر ہم کوڑے بیٹھے، جھوٹے بیٹھے، چاہ کے جیل میں پہ گئے، گھر واپس بھیجے۔ میرے کو طلاق دی میرے میاں نے، اب میری بیٹی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں، بیٹی نہیں ہے، ابھی ڈیان کیا بولتے۔ ہمارا زمین جو ہے سن 1971 کو الاٹمنٹ ہوا تھا، ابھی ظالموں نے ہمارے سے چھین لیا۔ کون سی جگہ ہے یہ الف 51 سرگودا۔ نام کیا آپ کا؟ محمد نواز۔ یہ اس بچی کا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب یہ سندھ کے ہیں، 3 قتل ہیں ان کے، اور بندے ان کے جیل میں پڑے ہیں، اور ان کے خاوند کی تنخواہیں رکے ہوئے ہیں، بندے جیل سے نہیں چھوٹ رہے، صلح ہو چکی ہے، وہ طاقتور انسان ہے، انہوں نے قتل کیا، ان کا ایک بندہ ہی جیل نہیں گیا۔ اب تاکہ یہ شہدے بیکاری بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختلف علاقوں سے، پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، اور مختلف شہروں سے، جیسے کہ آپ نے سنا، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اور یہ مسائل تو ضلعی سطح پہ حل ہونے چاہیے، صوبائی سطح پہ حل ہونے چاہیے۔ ان لوگوں کو چل کے اسلام آباد میں یا نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور ضلعی سطح پہ کون سی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، صوبائی سطح پہ کن کی حکومت ہے، اسلام آباد میں کن کی حکومت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور آج یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جس طریقے کی شجر کاری کی گئی ہے، تو یہ جو بیج بوئے گئے ہیں، اور یہ جو بیج آج بوئے گئے ہیں، یہ بظاہر اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ لوگ آ کے اب احتجاج بھی نہ کر سکیں۔ نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل انجم سے اس حوالے سے بات کی۔ شکیل انجم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وطیلہ جان ایم جے ٹی وی کو جوائن کیا۔ یہ یہاں پہ لوگ احتجاج کرتے تھے، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ آواز بلند کرتے تھے، کھلا میدان تھا، یہاں پہ اچانک ہی یہ اسلام آباد کے سرکاری بابوؤں نے جنگل بنانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں جی، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ جب پہلا درخت لگا تو ہمیں شبہ ہوا کہ یہ اب اس گراؤنڈ کو ختم کریں گے، یہ اپنی طرف سے سایہ دے رہے ہیں، یہ ہم سے سایہ چھین رہے ہیں، رزق چھین رہے ہیں، ایک ایسے سائنٹیفک طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں یہ، یعنی ہماری کمیونٹی کو، جرنلسٹ کمیونٹی کو آواز دبانے کے ساتھ ساتھ وہ آثار بھی دبا رہے ہیں جس سے ہم اپنی بات کر سکتے ہیں یا کہیں اور کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی بدنیتی ان کے اچھے کاموں کے پیچھے برے کام ہیں۔ اب یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو پیش کرنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں یا جرنلسٹ کو کوئی سہارا دیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس شعبے سے نکل جائیں۔ ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس شعبے کو چھوڑیں، چاہے ان کو نقصان ہو، لیکن ان کے مقاصد میں یہ ہے کہ اس آواز کو مکمل طور پہ دفنا دیا یا دبا دیا جائے جو ان کے خلاف اٹھ رہی ہے یا اٹھنے کا امکان ہے۔ تو یہ درخت ایک معمولی سمبل ہے، اس سے بڑے بڑے سلاٹرز
ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں کہ جس کو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں ہماری اپنی کمیونٹی کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیں مگر یہ جو درخت لگائے ہیں، اگر انہی درختوں کو تھوڑا ترتیب سے لگا دیتے، 5-10 میٹر کے فاصلے پہ لگا دیتے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی جب یہ درخت بڑا ہوگا تو درمیان میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری جگہ ان درختوں نے لے لی ہے، تو یہ ان کے مقاصد میں سایہ دینا ہے، نیت ان کی خراب ہے، جسے ہم بار بار کہنے کے باوجود نہ کسی کو سمجھ آتی ہے، نہ یہ سمجھا سکتے ہیں، نہ ہم لوگ کوئی ایسا اجتماعی کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے حقوق کو استعمال کر سکیں یا لے سکیں یا چھین سکیں۔ یہ تو ایک راستہ رہ گیا ہے، وہ حقوق چھیننے کا ہے۔ وہ اس کمیونٹی کو جب تک مکمل متحد نہیں ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں، اور اگلا مرہ چھیننے کا ہے، چھیننے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ صدر نیشنل پریس کلب شکیل انجم صاحب۔ آپ نے سنا کہ یہ نیشنل پریس کلب کے سامنے لوگ آتے تھے، اپنی صدائے احتجاج بلند کرتے تھے، صحافی لوگ ان کو کور کرتے تھے، ان کی آواز پوری دنیا تک پہنچاتے تھے۔ اب ان درختوں کو اتنا قریب لگا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی ریلیز نہیں ہو پائیں گی، کراؤڈ نہیں آ پائے گا، اور ابھی اگر چند دنوں میں کوئی کراؤڈ آ گیا تو آبویسلی اتنا بڑا کراؤڈ انہوں نے تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، اور ان کو پودوں کو کچھ نقصان ہوا تو پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں جی پودے اکھاڑ دیے۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کہ جن کے دل کے ٹکڑے کئی سال سے غائب ہیں، وہ اپنی چیخیں لگانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، تو ان لواحقین کے دل پہ مرہم نہیں رکھ رہے، اور یہاں پہ شجرکاری کے نام پہ، آزادی رائے پہ، صدائے احتجاج پر پیوند کاری کر رہے ہیں۔ یہ شجرکاری نہیں ہے، ہم سب کی زبانوں کی پیوند کاری ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آئیں گے؟ تھینک یو۔